السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، آج آپ کو پھر ایک ایسی جگہ میں لے کے جا رہا ہوں جہاں ستمبر کے مہینے میں بھی، یعنی کہ 15 ستمبر کے بعد 1 اکتوبر یا اس سے بھی بعد تک بھی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کو وہ ہر وقت بادلوں میں گھری محسوس ہوگی۔ محسوس کیا ہوگی بلکہ حقیقی طور پر وہاں پر بادل کب آتے ہیں، کس وقت آتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعض دفعہ گوگل پر آپ کو بالکل دھوپ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اچانک سے وہاں بادل آتے ہیں اور سارے موسم کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ریم جھم ہوتی ہے اور پھر موسم صاف ہو جاتا ہے، اور کسی وقت تو ایسے لگتا ہے کہ ایک دم سے کالی گھٹا چھائی اور بس کڑ کڑ کرتی برستی یوں ہی چلی گئی۔ جی ہاں، آج اسی خواب جیسی وادی جس سے میرے الفاظ ہیں ویسی جگہ پر میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو، اگر آپ راولپنڈی اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر آپ کا سفر شروع ہوگا۔ اور سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ کا فیض آباد سے۔ فیض آباد سے آپ مری کی جانب آپ رخ اختیار کریں گے، اور مری کی جانب جب اختیار کریں گے تو 2 راستے ہیں، ایک پرانا جی ٹی روڈ والا راستہ اور دوسرا ایکسپریس والا راستہ جس پر ہم جا رہے ہیں۔ یہ راستہ کچھ خراب تھا، لیکن اب اس پہ دوبارہ سے کارپیٹنگ کا کام جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ آئیں یہ کارپیٹ مکمل ہو چکی ہو، کیونکہ میں جس دن گیا تھا اس دن بھی کافی حد تک کارپیٹ مکمل ہو چکی، مسئلہ نہیں تھا۔ اسی طرح اگر جی ٹی روڈ سے جائیں گے تو وہاں سے بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ مری کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو میرا کیمرہ شاید کیپچر کر پا رہا ہے کہ دور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو درخت ہیں وہ بادلوں میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں وہاں پر اس سے زیادہ بادل ہوں گے، سکون ہوگا، اور وہ لوگ جو سکون کے لمحے تلاش کرنے جاتے ہیں، خصوصی طور پر جو میرے دیکھنے والے وہ ناظرین جو کہ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ آن لائن کام کرتے ہیں، اور بس وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے ہم وہاں چلے جائیں جہاں بس کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو، تو پھر آپ کے لیے یہ ویڈیو بڑی زبردست ہے۔ اینڈ تک دیکھیے گا، مکمل معلومات ہوگی اس ویڈیو میں۔ یہاں چند بیسک چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جگہ پر جانے کے لیے آپ کا کل وقت 2 سے 2.5 گھنٹے سرو ہوگا۔ جو آپ آگے جائیں گے اس طرح کے حسین مناظر آپ کو دیکھنے کے ملیں گے۔ مری میں بھی بادل نیچے آ جاتے ہیں اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے، لیکن یہاں پر رش، کھاپ، ٹریفک اور ایسے سارے اتنے زیادہ معاملات ہو چکے ہیں کہ اب لوگ مری میں رہنا بلکہ ایون مال روڈ تک جانا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جہاں آپ جدھر سے گزر رہے ہیں جیکا گلی میں بہت سارے ترقیاتی کام جاری ہیں، اور عنقریب یہاں اس کی بالکل ہی شکل بدلنے والی ہے۔ کچھ نئے راستے، کچھ اسی طرح اوور ہیڈ برج، بڑا کچھ یہاں پہ بننے والا ہے۔ لیکن ہم آگے چلے جائیں گے، کہاں جائیں گے یہ دیکھیں سامنے سیدھے، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ کون سا علاقہ کتنے کلومیٹر ہے۔ لیکن ہم نے جانا ہے یہ اسی سائڈ پہ جانا ہے، اور آگے نتھیا گلی والی سائڈ پر نکل جانا ہے۔ اس راستے پر ہم چلتے جائیں گے، اور راولپنڈی سے ٹوٹل 2 گھنٹے کا مسافت ہے، اور وہاں پر ایگزیکٹلی ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ کچھ 7 چیزیں جو کہ بڑی اہم ہیں، وہ آپ کے سوال ہوگا کہ ملک صاحب ہمیں جہاں لے جا رہے ہیں پتہ نہیں وہاں پر رہنے کے لیے کوئی اچھی رہائش کا بندوبست ہوگا، یا وہاں پر کیا کوئی بازار ہوگا، کیا اتنی بالکل سنسان جگہ ہوگی کہ جہاں پر پھر نزدیک ترین کوئی زیرو نہ ہوگا؟ ایسا قطر نہیں ہے۔ ہوٹل بھی ہیں، ایک جس ہوٹل میں میں لے جا رہا ہوں آپ کو میں ٹھہرتا ہوں وہ ہوٹل تو آپ دیکھیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہوٹل ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی رہائشیں ہیں جہاں پر آپ قیام کر سکتے ہیں۔ وہ ایک خواب ہے، آپ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان سے نکل کر بس آپ یورپ میں آ گئے ہیں۔ جیسے جیسے آپ آگے جاتے جائیں گے، جب اس نگری میں داخل ہوں گے تو پھر آپ سے بات چیت کرنے کا مزہ ہی کچھ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو خالصتاً بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب کچھ رول بدل گئے ہیں کے پی کے اندر بھی اور پنجاب کے اندر بھی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو بغیر لائسنس آپ بالکل کوشش نہ کریں کسی بھی جگہ جانے کی۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ اسلام آباد میں میرے آنکھوں کے سامنے کئی لوگوں پر پرچے درج کیے گئے ہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا، وہ رانگ سائڈ پہ جا رہے تھے، وہ اشارہ توڑ رہے تھے۔ غرض کہ اب ٹریفک کے قوانین بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں،
لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔ جیسے ہی آپ اسی روڈ پہ چلتے چلتے ایوبیہ موڑ کے پاس پہنچیں گے تو پھر وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوگا، یعنی کہ پنڈی سے مری، اور مری کے بعد پھر ایوبیہ موڑ، اور ایوبیہ موڑ سے آگے چلتے ہوئے پھر ہم چلیں گے خانس پور کی جانب۔ جی ہاں، اس وقت میں نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کیوریوسٹی ہو رہی ہوگی، پتہ نہیں کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں، اچھی ہوگی جگہ نہیں ہوگی، لیکن جگہ کا نام بتانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حسین مناظر اس طرح کے آپ اس جگہ بیٹھ کر انجوائے کر سکیں گے جہاں میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، وہاں پر ایک ایسا بینچ لگا ہوا ہے، ایک ایسی چیئر یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں بیٹھنے کی جگہ موجود ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر پھر آپ یہ منظر دیکھیں گے۔ ابھی چل رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں ایوبیہ موڑ سے ہم ایوبیہ کی جانب، یہاں سے ایوبیہ ہارڈلی 5 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد پھر آگے کا 2 کلومیٹر کا آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ بچے آئیں، بڑے آئیں، جوان آئیں، سبھی کے لیے بڑی زبردست جگہ ہے، اور ایسے دیدہ زیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، رب کی ذات نے ہمیں کتنے پیارے ملک سے نوازا ہے، کتنے پیارے منظر ہے، کتنے پیارے نظارے ہیں، اور یوں ہی بس رب کی اس قدرت پہ بس واری ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کا ورد ہوتا ہے، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی خوبصورت دھرتی سے نوازا ہے کہ اس کے کیا کہنے، یہیں اپنے اس ملک میں بیٹھ کر ہم باہر کے ممالک کے نظارے کر لیتے ہیں۔ اس جگہ جہاں میں جا رہا ہوں خانس پور، اس کا میں بتاتا چلوں، یہ برٹش دور میں ڈیولپ کی گئی تھی جگہ، اور یہاں پر مخصوص قسم کے 60 سے 65 بنگلے بنائے گئے تھے جہاں پر اشرفیہ آتی تھی، یعنی کہ ان کی ہائی کمان، ان کی فوجی جو تھی، جو ہائی کلاس، وہ اور پلس ان کے جو وائس رائے ٹائپ کے لوگ تھے وہ آیا کرتے تھے۔ پاکستان بن گیا تو یہ ساری جو خانس پور کی جو بلڈنگز تھیں یہ پاکستان فوج کے پاس آ گئیں، اور پھر ایوب دور میں ان کو پھر ڈی نیشنلائز کیا گیا، اور پھر یہ مختلف اداروں کے پاس اور کچھ پرائیویٹ لوگوں کے پاس جگہ چلی گئی۔ یہ راستہ جو اب میں ایوبیہ کی جانب دکھا رہا ہوں، اس پہ ایک بیچ میں ایک ضمناً چھوٹی سی بات میں کرتا چلوں کہ ایوبیہ ایک دور میں بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے، لیکن ابھی ایوبیہ نہ جانے کی خاص وجہ ہے کہ یہاں پر چیئر لفٹ ختم ہو گئی ہے، لیکن چیئر لفٹ ختم ہونے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایوبیہ کا حسن ختم ہو گیا، کیونکہ ایوبیہ اٹسیلف اتنی خوبصورت جگہ ہے، اور کافی سارے لوگ اسے نگلیکٹ کر لیتے ہیں، مگر ابھی تک اس کی جو خوبصورتی ہے وہ قائم دائم ہے۔ شاید چیئر لفٹ لگی ہوتی تو پھر یہاں پر گند کچرا بہت زیادہ ہوتا، لیکن یہاں اس سڑک پر صاف ستھرا آپ کو جو ماحول نظر آ رہا ہے، اس کے پیچھے یہاں پر گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خاص خیال رکھتے ہیں، اسی لیے آپ کو بالکل صاف ستھرا یہ منظر نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہم سیاح حضرات، ہم سب جو لوگوں کی عادت ہے جہاں جاتے ہیں وہاں اپنے نقوش چھوڑ کے جاتے ہیں، یعنی کہ ریپر، کچرے، پلیٹیں، پتہ نہیں کیا کچھ بکھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آفرین ہے، صد آفرین ہے یہاں پر گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو سٹاف ہے، وہ اس ساری جگہ کو روزانہ کی بنیاد پر صاف کرتی ہے۔ یہ آپ ایوبیہ پہنچ چکے ہیں، یہاں پر رائٹ سائڈ ہم بھی رکے تھے، یہ پرانا بہت پرانا ہوٹل ہے، اور یہاں پر رک کر ہم ہمیشہ لازمی کھانا کھاتے ہیں، رکتے ہیں، کچھ دیر قیام کرتے ہیں، اور پھر آگے کا سفر کرتے ہیں۔ آپ بھی جب بھی آئیں یہاں اس ہوٹل میں ضرور کھانا کھانے کے لیے رکیے گا، بڑا ہی خوبصورت ترین منظر ہے۔ ہم تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تھے، وہاں پر ریڈ اونین میں سردار افتخار صاحب کو ملنا تھا، موجود نہیں تھے، ہم واپس آئے، اور واپس آ کر پھر ہم نے اتنے میں سمر ان ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں ہمارا کھانا تیار تھا، ہم نے یہاں پر کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد پھر ہم آگے نکلے۔ یہاں پر دیسی چوچا بہت مشہور ہے، اور دیسی چوچا کھانا ہو تو پھر اس ہوٹل میں لازمی ہے، نہیں تو پر آپ کو شیور مرغی بھی یہاں پہ ملتی ہے، دیگر کافی سارے کھانے ہم پہنچے۔ اس دن بھی یہاں پر کافی زیادہ رش تھا، اور کافی تعداد میں اس سمر ان ہوٹل میں لوگ آئے تھے کھانا کھانے کے لیے۔ سٹنگ بھی بڑی اچھی ہے، فیملی کے لیے آپ جیسے ٹپیکل سٹائل ہے اس سٹائل کے تحت کرسیاں پڑی ہوئی ہیں، پردے لگے ہوئے ہیں، سیپریٹ بیٹھ سکتے ہیں، چھت پہ بیٹھ سکتے ہیں، ان کی 2-3 سٹنگ ہے، جہاں پر آپ کا دل کرے، جہاں پر آپ کمفرٹیبل ہوں وہاں بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرما سکتے ہیں۔ اب ذرا دل تھام کے بیٹھیے گا، کیونکہ اب وہ سفر شروع ہونا جا رہا ہے جسے میں خوابوں کا سفر کہتا ہوں۔ بس یہاں سے موٹر ٹنل کی طرف راستہ جاتا ہے، خانس پور کا بورڈ لگا ہوا ہے، 2 کلومیٹر کا راستہ ہے، لیکن یہ 2 کلومیٹر آپ یقین کریں کہ اس کے ایک ایک حصے کو آپ انجوائے کریں گے۔ میرا موبائل جو ہے وہ اتنا تگڑا نہیں ہے، اگر کوئی آئی فون شون ہوتا، ابھی تک تو یار 2 لاکھ سبسکرائبر ہو گئے، مجھے تو کسی نے نہیں فٹ کیا، کہتے ہیں کہ یوٹیوبرز کے بڑے گفٹ آتے ہیں،
لیکن شاید کوئی بھلے مانس میری ویڈیو دیکھے اور مجھے بھی کچھ موبائل گفٹ کر دے، لیکن ابھی تک جو میرے پاس ہے ون پلس، اسی سے میں ویڈیو بناتا ہوں، تو جو کچھ اس میں سے میں دکھا سکتا ہوں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ خوبصورتی، یہاں کی گرینری، یہ دیکھنے کے قابل ہے۔ ابھی ویڈیو میں شاید اتنے آپ کو وہ مزہ نہیں آ رہا ہوگا، وہ فیل نہیں آ رہی ہوگی جو کہ میں بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ وہ آپ خود ہی دیکھ پائیں گے جب آپ یہاں پہ آئیں گے۔ یہاں پر پہلے سے کوئی ٹرپ آئے ہوئے ہیں جو کہ آگے پائپ لائن ٹریک کی طرف، چونکہ یہاں سے راستہ جاتا ہے موٹر ٹنل کے ساتھ ہی، تو کافی ساری یونیورسٹی کے بچے اور بچیاں یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو کہ اس ٹریک پر جاتے ہیں۔ اور اس ٹریک پر جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ خانس پور ہیں تو یہاں پر ضرور آئیں اور گاڑی آگے بھجوا دیں ڈونگا گلی، اور آپ اس پر سے پیدل ٹریک کرتے ہوئے پائپ لائن ٹریک سے 3 سے 4 کلومیٹر کا جو ٹریک ہے، انتہائی خوبصورت مناظر پر وہ ٹریک ہے، اس ٹریک پر جائیں اور واپسی پر وہاں پر ڈونگا گلی سے ہو کے گاڑی میں پھر آپ واپس خانس پور آ سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ نے جیسے مناسب سمجھیں وہاں سے واپسی پر آپ کو مختلف گاڑیاں بھی مل جاتی ہیں جو کہ آپ کو واپس یہاں پر چھوڑ کے جاتی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ چہل قدمی کرتے ہوں یہاں پر اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں پر اگر آپ چہل قدمی کریں تو کتنے خوبصورت نظارے ہیں۔ ابھی آغاز ہے، ٹھہریے، ابھی آگے آگے دیکھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں۔ ایک ایک منظر اتنا دیدنی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے بس یہاں بیٹھ جائے اور ساری زندگی یہاں پہ گزر جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک تجسس ہوتا ہے اس کے اندر، آگے چل کے دیکھیں کیا ہے، پھر اس کے آگے کیا ہے، چلتے جائیں چلتے جائیں۔ یوں اب آپ یورپ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ آگے کے جتنے منظر ہیں آپ پھر وہی محسوس ہوگا کہ آپ یورپ جا رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ کہتے ہیں کہ یہاں آگے جیسے ہی یہ خانس پور شروع ہوتا ہے تو یہ انگلینڈ کا ایک کوئی کاؤنٹی ہے، بالکل اس سے اس کی مماثلت ہے، یعنی کہ آپ یہی سمجھیں کہ آپ اس وقت انگلینڈ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ میری بات چیت بھی جاری رہے گی، لیکن میری اس بات بتانے بھی مقصود ہے کہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو کچھ چیزوں کا آپ لازمی خیال رکھیں، اور وہ کیا ہے کہ اپنے ساتھ گاڑی میں آ رہے ہیں تو احتیاطی تدابیر کے طور پر اپنے ساتھ پانی کی بوتلیں لازمی لے کے آئیں، کیونکہ یہاں پر پانی یا چشمے والا ملتا ہے یا منرل واٹر، اور اکثر اوقات دونوں پانی انسان کی صحت سے مطابقت نہیں کرتے اور پھر بندے کا بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لہٰذا بہتر تو یہ جو آپ پانی پیتے ہیں وہ 1-2 کریٹ ساتھ رکھیں اور ساتھ لے کے آئیں۔ یہ لیں جی، یہ اب منظر شروع ہو گئے ہیں، ذرا دیکھتے جائیں، دائیں بائیں کچھ عمارتیں نئی بن چکی ہیں، لیکن جیسے ہی پرانی عمارتوں کا آغاز ہوگا آپ یوں سمجھیں گے کہ کہیں گے کہ بس ملک صاحب آپ کہاں لے آئے ہیں، یہ شروع ہونے والی ہیں۔ یہ دیکھیے 1918 کی بلڈنگ، 1928 کی بلڈنگ، 1922 کی بلڈنگ، یہ عمارتیں تب سے لے کر آج تک اپنی اسی حالت میں ابھی تک موجود ہے۔ بہت زیادہ نئی کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے جسے دیکھ کر میرا دل بڑا کرتا ہے، کیونکہ مجھے ذرا بھی نہیں اچھی لگتی نئی عمارتیں۔ یہ پرانی عمارتیں، ان میں رہنے کا انداز، ان کو تعمیر، ہر چیز ان کی جو ہے وہ اتنی خوابناک ہے، جسے کہہ سکتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والی چیزیں، ایسی چیزیں ہے۔ یہاں پر آپ جائیں تو آپ کو چھوٹا سا بازار بھی ملے گا، اس کا بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو ریویو بھی کرائیں گے، اور اس بازار میں دنیا بھر کی ہر چیز ملتی ہے۔ یہاں پر ایک پارک ہے جس کے اندر صبح کے ٹائم ورزش کرنے کے تمام آلات نصب ہیں۔ آپ نے ورزش کرنی ہے، جم کرنا ہے، چھوٹا سا اوپن ایئر جم موجود ہے۔ دائیں طرف آپ دیکھیں یہ پرانی عمارت ہے، اس کو بھی اب گیسٹ ہاؤس بنا دیا گیا ہے۔ سامنے یہ تاریخی عمارت ہے نیشنل بینک، اور جسے بڑے یعنی دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، یہاں پر ویڈیوز بناتے ہیں۔ اکثر آپ نے وائرل ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھی یہیں کی دیکھی ہوگی۔ یہیں سے آپ آگے نکلتے جائیں گے تو یہ دائیں ہاتھ پر جس پارک کا میں تذکرہ کر رہا تھا، صبح صبح آئیں، یہاں پر واک کریں، واک کرنے کے ساتھ ساتھ جم کی جو سہولتیں ہیں ان کو بھی انجوائے کریں، آپ کو ڈھیر مزہ آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہاں سے لیفٹ سائڈ پر بازار چلے جاتے ہیں اور ہم اس طرف سے اپنے جو ہوٹل ہے قیام گاہ وہاں اس کی جانب چلیں گے۔ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر یہ کافی سارے ہوٹل موجود ہیں، دائیں بائیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں۔ یہ قدرے کم ریٹ پر یہاں پر روم اویلیبل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں جہاں پہ وہاں پر تھوڑے سے مہنگا ہوٹل ہے۔ آپ کو یہاں پر ان دنوں میں اگر ستمبر کے مہینے میں آتے ہیں تو سبھی لوگوں نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے، 3-4 ہزار 2500 اس سے لے کر آپ کو 10 سے 12 ہزار روپے تک کمرہ اویلیبل ہے۔ یہاں اس کناری ہوٹل میں جب ہم جا رہے ہیں اس سے پہلے رائٹ سائڈ پر آرمی کا ایک ہوٹل وہ بھی بنا ہوا ہے، آرمی آرٹس بھی موجود ہے چراٹ کے نام سے، وہاں پر بھی آپ قیام کر سکتے ہیں۔ ان کی آن لائن بھی بکنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں آ کر بھی بکنگ کر سکتے ہیں۔ ان کا 7-8 ہزار سے 10 ہزار روپے تک ان کا بھی روم ہے، لیکن ہم اوپر جائیں گے، آگے جائیں گے
ایک ایسی جگہ پہ جائیں گے کہ جہاں سے پھر بادلوں کا وہ منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ جی ہاں، یہ کناری ہوٹل میں اگر آپ رہیں یا پھر اوپر بازار میں کونے پہ، وہاں پر بھی ہم لے کے جاؤں گا کہ وہاں سے پھر آپ بیٹھ کر بادل اپنے پاس سے محسوس ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے۔ اور زیادہ تر تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ بادلوں کے اوپر ہوتے ہیں اور بادل آپ کے نیچے ہوتے ہیں۔ بس ابھی کچھ ہی دیر میں آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہاں پر ہم چیک ان کریں گے۔ چیک ان کرنے کے بعد یہ ساری ویڈیو میں اتنی لمبی راستے کس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی آنا چاہے تو اسے مشکل نہ ہو۔ میں نے اس میں سے کوئی ایڈٹ اور کٹ نہیں کیا ہوا تاکہ پورا جو راستہ ہے وہ آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ وہ سامنے کناری ہوٹل آ گیا۔ جی ہاں، ان کے پاس پارکنگ بھی اویلیبل ہے، آپ اپنی گاڑی بڑی آسانی سے پارک کر سکتے ہیں۔ نیچے پورا ان کا ایک ہال ہے جس میں پارکنگ کا سسٹم موجود ہے۔ یہیں پر ریسپشن کے ساتھ جہاں ہم نے گاڑی کی ہے یہاں پر بھی آپ اپنی گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں۔ جی ہم تو پہنچ گئے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ یہاں پر ہم چیک ان کریں گے، اپنے روم میں جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آ کے یہ جو نظارے اگر آپ نے دیکھنے ہیں، یہ پھولوں والا پارک آپ نے دیکھنا ہے تو پھر آپ کو بازار جانا پڑے گا۔ بازار کہاں ہے، کس طرف ہے، وہاں پر آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ جہاں سے ہم نے ٹرن کیا تھا رائٹ کو، وہیں سے لیفٹ سائڈ پر بازار ہے۔ میں نے اس لیے یہ ویڈیو ابھی یہاں شروع کر دی، ہوٹل کا ریویو اگر دکھائیں گے۔ میں نے کہا پہلے آپ ذرا دیکھ لیں کہ بازار کیسا ہے، واقعی یہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ تو پہلے یہ مناظر دکھانے کا مقصد ہے۔ جب ہم پہنچے تو تقریباً مغرب ہونے والی تھی، لائٹ بھی اتنی خاصی اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ منظر میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ یہ حسین ترین منظر اور خوبصورت نظارے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بلڈنگز یہاں پر HEC کی یہ بلڈنگ ہے، یہاں پر HEC کا گیسٹ ہاؤس بھی موجود ہے۔ اگر اسی طرح دیگر مختلف ادارے ہیں، اسٹیٹ لائف ہے، PTCL ہے، بہت سارے اداروں کے یہاں پر گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں جہاں آپ کا زور چلتا ہے، اپنی بکنگ کرائیں اور یہاں پر آ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی وہ بازار، اور یہ ہے وہ بینچ جس کے بارے میں بات کی تھی، اور اسی بینچ پر اب میں یہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اور میں نے یہاں پر کچھ بات چیت بھی کی، لیکن یہاں وہ آواز سے اتنی اچھی نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا چلیں وائس اوور نکالو، یہاں اس بینچ پہ بیٹھیں اور سامنے آپ کو جو منظر دیکھنے کو ملے گا وہ اس طرح کا منظر شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے۔ اس وقت تو بادل نہیں تھے، لیکن صبح جب میں اٹھا تب بادل تھے، تب کے نظارے آپ کو وہیں سے دکھائیں گے۔ پہلے بازار کا ذرا ٹور کر لیں کہ بازار کیسا ہے اور یہاں پر کیا کچھ ملتا ہے۔ جی دوستو، اس وقت میں خانس پور میں موجود ہوں، اور یہ خانس پور کا مین بازار ہے۔ اور میں یوں چلوں ایسے تو یہ خانس پور کا مین بازار ہے، اور وہ نیچے دیکھیں کناری ہوٹل ہے جس میں میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ میٹرو ون یہاں ہوٹل ہے خانس پور کا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے۔ یہ دیکھیں، یہ خانس پور کا مین بازار، یہ میٹرو ان ہوٹل ہے ان کا۔ اور خانس پور میں بہت زیادہ رہائش کی سہولیات نہیں ہے، بہت تھوڑے بہت یہاں پر سیٹ اپ ہے۔ یہ کشمیر ہزار بیکرز ہے یہاں کی مشہور، اور اس بیکری میں جب بھی میں آیا ہوں میں نے یہاں کی ویڈیو بنائی ہے، آج بھی اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ ان کے ڈونٹس بڑے زبردست ہوتے ہیں، ان کی بریڈ بال زبردست ہے، کریم رول اور کیک، اسپیشلی ان کی یہ روٹی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ یہ کس چیز سے بنتی ہے جی؟ میدے سے بنی ہوئی ہے، لیکن یہ بڑی فیمس ہے، میں اکثر اپنے گھر یہ لے کے جاتا ہوتا ہوں۔ اور یہ بڑی پرانی بیکری ہے، کب کی بیکری ہے جی؟ یہ 20-25 سال ہو گئے، اور اس کا ذائقہ واقعی بڑا زبردست ہوتا ہے۔ ان کے پاس بڑی یونیک سی بیکری آئٹمز ہیں جو نارملی ہمیں ویسے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ جی خانس پور بازار، اس وقت مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نکلے ہیں، تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رونقیں بحال ہیں یہاں۔ اس بازار میں ہر قسم کی چیز ملتی ہے، ریسٹورنٹ بھی ملیں گے آپ کو، کھانے پکانے کی ہر قسم کی چیز ہے، جنرل اسٹور کی آئٹمز ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں جوس، ٹشو، سرف، ہر چیز ملتی ہے۔ اسی طرح ریسٹورنٹ بھی ہیں یہاں پر، یہ فوٹو کاپیئر ہے، اور یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہیں، فوٹو اسٹیٹ۔ یہ گلیات ریسٹورنٹ ہے ایک، یہاں پر کھانے شانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آگے چلیں تو یہ عباسی ہوٹل ہے، ان کی ویڈیو ہم نے پہلے بھی بنائی ہوئی ہے۔ یہ ساتھ آگے کوئٹہ دربار کیفے ہے، اور ساتھ لاہوری ریفریشمنٹ ہے۔ یہاں پر یہ بریانی وغیرہ دیتے ہیں، یہ مرغی کو مسالہ لگا ہوا ہے اور ریڈی ٹو کک ہے۔ بریانی سامنے پڑی ہوئی ہے، باربیکیو کے یہاں پر تڑکا لگایا جا رہا ہے۔ صوفی ریسٹورنٹ اور بیکرز ہے۔ یہاں کا گلاب جامن بڑے مشہور ہیں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گلاب جامن، ساتھ ان کے سموسے
ہمارے لیے سموسے آپ نے رکھے ہیں ختم کر دیے ہیں؟ بس تیار ہو گئے، تیار اور ہو رہی ہیں؟ جو پہلے تیار کیے ہیں وہ سارے دے دی؟ آرڈر لگا ہوا تھا بس. وہ آرڈر لگا ہوا سارا دے دیے ہیں. یہ بن سموسہ بھی بناتے ہیں آپ؟ بن سموسہ ذرا ادھر لائیں، ادھر دکھائیں مجھے، ادھر کریں پلیٹ ادھر کریں. یہ دیکھیں جی، یہ ان کا بن سموسہ ہے. اور بن سموسہ کتنے کا دیتے ہیں؟ یہ 100 کا. 100 روپے میں. یہ جی بڑی زبردست ڈیل ہے، صرف 100 روپے میں بن سموسہ ہے. اور یہ خانس پور میں صوفی بیکرز. اور اس میں گلاب جامن کتنے کا دے رہے ہیں آپ؟ گرم گلاب جامن 50 روپے کا، اور بن سموسہ، اور بڑا زبردست یہ چیز ہے. ابھی باقی بھی لوگ یہاں پر چل قدمی کر رہے ہیں. چھوٹا سا بازار ہے لیکن یہاں پر ہر قسم کی چیز ملتی ہے. ابھی یہاں ہم بیٹھیں گے، یہیں پر منگائیں گے چیزیں. ویسے تو بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں، لیکن اگر کبھی آپ آئیں تو لاہوری ریسٹورنٹ پہ ضرور آئیے گا. یہاں کی بریانی اور روسٹ بڑا مشہور ہے. ہم نے چونکہ کھانا کھایا ہوا تھا، اتنا دل نہیں تھا، لیکن ہم نے ساتھ والی شاپ سے سموسے اور گلاب جامن منگائے. لیکن اس ہوٹل والوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو بریانی کمپلیمنٹری دیں گے، آپ ٹیسٹ کریں کہ کیسی ہے. پہلے بھی میں نے ان کی ویڈیو لگائی تھی، مجھے جانتے تھے، تو یہ ہمیں کمپلیمنٹری فوڈ ملا تو ہم نے کہا چلے چکھ لیتے ہیں. اور لیکن بریانی بھی ان کی کمال کی تھی. تو جب بھی آئیں ضرور ٹیسٹ کیجیے گا، آپ کو یقیناً یہاں پہ اچھا لگے گا. باقی کیا کچھ آئیں چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں پر فریش سبزی ہے، فروٹ وغیرہ بھی اویلیبل ہے. یہ یہاں پر اگر آپ کوئی کھلونے وغیرہ لینا چاہتے ہیں تو وہ لے سکتے ہیں. یہ کوئلے باربیکیو کے لیے پلس قیمہ کر کے دینے کی سہولت بھی موجود ہے. قیمے کی مشین لگی ہوئی ہے. دیسی مرغے بھی دستیاب ہیں، شیور مرغی بھی ہے. اور چھوٹی سی جگہ ہے لیکن ضرورت کی ہر چیز آپ کو دستیاب ہے. یہ ڈرائی فروٹ، اخروٹ وغیرہ. اور ساتھ آگے چلیں، یہ باربر شاپ ہے یہاں کے. پلاسٹک کے سلیپر وغیرہ، گرم کپڑے، اور یہ شاپ بھی موجود ہے یہاں پر. اس کے علاوہ یہ آگے ان کا ایک جنرل سٹور ہے. یہاں پر یہ شوز، بوٹ، سلیپر، ہر قسم کی یہ شاپ بھی یہاں پہ موجود ہے. سب سے بڑی بات، ایک مین چیز جو بتانے والی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ سلنڈروں کی شاپ ہے. گیس دستیاب ہے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے سلنڈر ملتے ہیں. اور یہ رینٹ پہ بھی دیتے تھے، مجھے نہیں پتا آج کل یہ رینٹ پہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. آگے چلیں تو یہ یہاں پر ہارڈ ویئر. یہ پھر یہاں پر بازار تقریباً اس کا 1 سٹیپ اینڈ ہو جاتا ہے. مسجد ہے، مسجد کے بعد آگے اندھیرا ہے. آگے چلتے ہیں لائٹ میں. یہ جی ٹاپ پہ اس وقت دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں، اور دن کا وقت ہے. یہ صبح 10 سے 11 بجے کا وقت ہے. اور یہ ان کا سٹنگ ایریا سارا. اور یہ ٹاپ سے بھی آپ کو میں دکھاتا ہوں. ہر طرف بادل ہیں، اس وقت کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. زبردست. ساتھ ہی مسجد ہے. یہ دیکھیں امیزنگ. وہ نیچے ابھی کچھ گھروں پہ دھوپ آ رہی ہے، اس کا منظر دیکھیں. ٹرن کرتا ہے یہ، اب پتہ نہیں کتنی، یہ مجھے نہیں پتا. تو جناب ہم موجود ہیں یہ کناری ہوٹل پہ. یہ دیکھیں آئی لو کناری ہوٹل. اب الٹا موبائل پکڑا ہوا ہے، مجھے اس طرح موبائل پکڑ کے ویڈیو بنانے کی عادت نہیں ہے. یہ دوسری سائڈ ہے اس کی. اور صبح صبح چل انجوائے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک کنوپی بنی ہے اس سائڈ پہ بیٹھے. یہ سارے وہ سامنے اوپر بازار ہے. یہ ان کا کچن ہے، کنٹینر میں بنا ہوا باربیکیو. اور یہ سیٹنگ ہے جی. سانس مجھے چڑھ گئے. اور ابھی ناشتہ کرتے ہیں پھر نکلیں گے. یہ جی صبح صبح ہم اٹھے ہیں ادھر کناری ہوٹل پر. رات ہم نے ادھر قیام کیا تھا. اور یہ دیکھیں صبح صبح کتنے پیارا منظر ہے. بادل جن سے ہیں وہ پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں. اور یہی اس کناری ہوٹل کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ جب آتے ہیں اور آپ فیل نہیں کرتے بلکہ ریئلی آپ بادلوں کے اوپر ہوتے ہیں. اس سائڈ سے دیکھیں دھوپ میرے آ رہی ہے اور یہ بادل
اب میرا موبائل پتہ نہیں کیپچر کر پا رہا ہے کہ نہیں کر پا رہا ہے. یہ بادل اڑتے اڑتے سیدھی اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہیں. صبح صبح کا وقت ہے اور خوبصورت مناظر ہے. یہ یہاں پر ان کی گاڑیاں پارک ہیں. یہ ہماری گاڑی ہے, بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے سامنے کناری ہوٹل ہے. اس کے رومز وغیرہ کی اگر بات کریں تو یہ ان کا سنگل ماسٹر بیڈ ہے اور ساتھ ان کے واش روم. یہ 3rd فلور کی بات میں کر رہا ہوں. اس طرح سامنے 307 ہے. ادھر ایک روم اور تھوڑی سی بارش کی وجہ سے یہ بھی سنگل روم ہے ان کا, ماسٹر بیڈ جسے آپ کہتے ہیں. اور اسی طرح آگے چلیں, یہ ان کی اوپر باہر ٹیرس ہے. یہاں سے خوبصورت ویو, آپ یہاں بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں. دیکھیں ہوٹل سارے ہر بندے کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوتی ہے. میں نہیں کہتا بہت زیادہ لگژریس قسم کا ہوٹل ہے, لیکن ریزنیبل گڈ ہے. یہاں پر یہ ٹیبل ٹینس, یہ بلیئرڈ کا پٹا, ساتھ یہ فٹ بال گیم, لوڈو, یعنی کہ آپ یہاں پر آئیں تو آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. یہ ابھی ایک کمرہ چیک آؤٹ ہوا ہے اور یہ ان کا ایک اسی طرح سویٹ روم ہے جس میں 2 بیڈ ہیں. اسے آپ اپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان کے بیٹھنے کی جگہ یہاں پر, یہ ساتھ کچن, یہ ٹی وی, اور یہ ابھی صفائی ہو رہی ہے کمرے کی. زبردست قسم کی لکشس قسم کا یہ سیٹ اپ ہے. اسی طرح اگر ادھر آ جائیں تو یہاں پر بھی ان کا یہ صوفہ اور یہ بیڈ لگے ہوئے ہیں. اسی طرح آگے جس کمرے میں ہم رہے تھے وہ پھر 3 بیڈ ہے, 2 بیڈ, 3 بیڈ, سنگل بیڈ, تینوں قسم کے ویریئنٹ ہیں. اسے آپ اپارٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ اپارٹمنٹس پر بیس ہے. سویٹ روم بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن زبردست قسم کی لگژریس سیٹ اپ ہے. ستمبر کے اس مہینے میں اگر آپ آئیں گے تو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے, اور اس اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہماری وجہ سے آپ کو اویلیبل ہو سکتا ہے. آپ نارملی چیک کریں ریٹ, پھر اس کے بعد میرا نمبر لکھا ہوا ہے 031352220404. آپ مجھے کال کریں, انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ڈسکاؤنٹ لے کے دینے کی کوشش کریں گے. ابھی ذرا اس سائڈ پہ چلتے ہیں, ادھر سے آپ کو ویو دکھاتے ہیں. بات ساری ویو کی ہے, کمفرٹ کی ہے, پرسکون, ایک سب ہلے گلے سے الگ ایک ایسی جگہ ہے یہاں رہنے کے لیے کہ یہاں پر اگر آپ آئیں تو آپ کو صحیح سے کہہ سکتے ہیں کہ انجوائے کر سکتے ہیں. یہ اس سائڈ سے ویو ہے جی. میں دروازے کھول کے آیا تھا اور یہ دیکھیں کہ اگر آپ کمرے میں آپ لیٹے ہوئے ہوں تو باہر سے آپ کو اس قسم کا یہ ویو نظر آئے گا. یہ نیچے پوری وادی ہے اور اس وقت دھوپ پھر جا چکی ہے. بادلوں اور دھوپ کی آنکھ مچولی ہے. کسی وقت بھی یہاں یہ بادل جو سے ہیں وہ بارش برسا سکتے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو کچھ بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا, طرف بادل ہے. یہ تو وہاں پورے سامنے کے پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن صرف بادلوں نے پوری وادی کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اور چلیں میں آپ کو یہ نیچے ان کے ریسیپشن ایریا ہے, یہاں سے آپ دیکھیں. اس کے علاوہ یہاں پر انہوں نے وہ مساج والی مشینیں بھی لگائی ہوئی ہیں. آپ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو آپ ان مشینوں میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اوپر چلتے ہیں. ان کا ٹاپ سب سے بہترین ہے جہاں پر آپ ناشتہ کھانا پینا کر سکتے ہیں. لیکن صبح صبح چمکا دیا گیا ہے سارے ایریا کو. بڑا زبردست صفائی ٹاپ کی ہوتی ہے. یہ جی ٹاپ کا منظر. جی دوستوں, آج 14 ستمبر 2025 بڑا اہم دن ہے اور آج ہماری واپسی ہو رہی ہے. انشاءاللہ پاکستان انڈیا کا میچ میں گھر جا کے دیکھوں گا. اور یہاں آئے ہیں تو یہاں ایک اور میچ پڑا ہوا تھا. یہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے میرے جو سبسکرائبر ہیں, انہوں نے دور سے مجھے پہچان لیا کہ انکل یہ تو ہم آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں, تو ان سے بات چیت کرتے ہیں. یہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ میں فیصل آباد سے. فیصل آباد سے ہیں. تو مجھے کیسے پہچانا آپ نے؟ میں نے
मैंने आपको ऊपर देख लिया। ऊपर देख और लिया, पहले वीडियोस में देखा था आपने अंकल को। वीडियो में देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अहमद बाजवा। वाह जी वाह, बाजवा साहब बताएं फिर आपको हमारा चैनल कैसा लगता है? बहुत अंकल अच्छा की लगता वीडियोस, है। हाँ बहुत अच्छा लगता है। और आज इधर आके कैसा हमेशा। लगा है? बहुत अच्छा व्यू था माशाल्लाह, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी। आपकी वीडियो ही देख के हम यहाँ पे आए थे, किनारी होटल की। मैंने कल बताया, अभी मुझे नहीं पता था आप यहाँ पे आ कोई रहे हैं। इन्होंने छुरी तो नहीं रखी? नहीं छुरी नहीं रखी। ध्यान बहुत काम अच्छा रखा है, है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही इसलिए है। हम पूछते होते हैं, तार साहब अब परेशान हो जाते हैं इन लोगों से पूछो ना, तो ये कहते हैं कि तारीफ ज्यादा हो जाएगी, तो कहते हैं मौसम ना पूछा करें। तो बात ये है कि ये के लिए तो एक बिल्डिंग होती है, लेकिन बिल्डिंग तब ज्यादा यादगार बन जाती है कि जब यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है। तार साहब जैसा बंदा हो जो कि बंदों को प्रॉपर तरीके से एंटरटेन करे और लोगों को महसूस करे कि घर है। और आज तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसका टाइटल ही ये दूंगा कि बादलों में घिरा हुआ ये घर, ठीक है ना? बिल्कुल होटल ऐसे जलसा है। और इसमें सुबह से हम देख रहे हैं कि बादलों का बड़ा जबरदस्त यहाँ पर हसीन मंजर है। जब यहाँ पाए जी किनारी होटल है खानसपुर के अंदर, और बाकी वीडियो तो आप देख रही होंगे।